ایک گھرانے میں خاتون سے میری گفتگو ہوئی، ان کے شوہر بہت امیر تھے، تو بات چیت ہوئی ان کے ساتھ، وہ کہنے لگے مجھے وقت نہیں دیتے ہیں. تو میں نے کہا اگر تو دولت لینی ہے تو وقت نہیں ملے گا، کیونکہ دولت وقت مانگتی ہے. دولت وقت مانگتی ہے. وقت دنیا کی سب سے قیمتی چیز، دولت سے بھی زیادہ قیمتی چیز وقت ہے، کیونکہ دولت حاصل کرنے کے لیے وقت لگانا پڑتا ہے. اسی لیے اللہ پاک نے وقت کی قدر کے لیے کہا ہے. زمان ایک ایسی چیز ہے، ٹائم، what is ٹائم؟ دنیا کے مادہ پرست کیپٹلسٹ لوگ ہوں یا اسپرچولسٹ لوگ ہوں، انہوں نے یہ تجزیہ نکالا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو قیمتی چیز آئی ہے وہ وقت ہے. وقت ایک ایسی چیز ہے کہ اس وقت کے ساتھ ہی سارا کچھ ہے. وقت لگاتے ہیں تو دنیا کا کچھ حاصل ہوتا ہے، وقت لگاتے ہیں تو آخرت کا کچھ حاصل ہوتا ہے. اگر آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں تو آپ یہ سمجھیے کہ مال و دولت، جواہر، سونا، چاندی لٹانا، لٹا کر بھی واپس آ سکتا ہے. جو لٹ جائے وہ واپس نہیں آتا، اس کو وقت کہتے ہیں. طلاق تو دے رہے ہو قہر و عتاب کے ساتھ. خاتون کیا کہتی ہے؟ کہ طلاق تو دے رہے ہو بڑے قہر و عتاب کے ساتھ. آخری وقت میں جب شوہر نے بیوی کو طلاق دی اور بڑی رعونت دکھائی کہ چلی جاؤ میری زندگی سے، اور پورا عتاب اس پر کیا ہے. لوٹا دو میرا وقت میرے شباب کے ساتھ. میرا شباب اور میرا وقت بھی لوٹاؤ. طلاق تو دے رہے ہو بڑے عتاب کے ساتھ. میں نے جب یہ پہلی دفعہ، میں کانپ گیا سر سے پاؤں تک. جو لوگ آرام سے طلاق دے دیتے ہیں، کسی کے جسم کے ساتھ کھیل جانا اور کسی کا وقت ضائع کر دینا کوئی آسان برا لگتا ہے؟ آپ تو دھڑم سے دے دیتے ہیں نا. لوٹا دو میرا وقت میرے شباب کے ساتھ. یہ جوانیاں، یہ وقت دو نا، اس کا واپس دے دو طلاق. وقت ایک ایسی چیز ہے کہ اس جیسی پریشس چیز دنیا کے اندر ابھی تک نہیں آئی ہے. جو لوگ وقت ضائع کر دیتے ہیں پھر وقت ان کو ضائع کرتا ہے. جو لوگ وقت کو ضائع کرتے ہیں وقت ان کو ضائع کر دیتا ہے. جو لوگ وقت کو ٹائم کلنگ کرتے ہیں وقت پھر ان کے قتل کے در پہ ہو جاتا ہے. وقت مرتا نہیں ہے، یہ زخمی ضرور ہو جاتا ہے، لیکن اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس آدمی نے مجھے قتل کرنے کا پورا ارادہ باندھ رکھا ہے. پھر وہ اس کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے اور کھات میں بیٹھا رہتا ہے. ادھر یہ ڈھیلا پڑا اور غفلت میں گیا، ادھر اس نے اس کو کل کر دیا. اور جو لوگ وقت کا استعمال کرتے ہیں وقت پھر ان کا استعمال کرتا ہے. وقت کا استعمال جو کرتا ہے وقت اس کی بھرپور قدر کرتا ہے. جو وقت کی قدر کرتے وقت ان کی قدر کرتا ہے. جیسا تم وقت کے ساتھ کرو گے ویسا وقت تمہارے ساتھ کرے گا. جو کرنا چاہتے ہو اپنے وقت کے ساتھ کر لو، یہ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں خدا نے دے دیا ہے. اس لیے یہ وقت کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کرنا، اور یہ کسی میرے لیے کہ کسی کی ہمت ہوئی تو اتنے سے کلپ کو سنبھال کے رکھ لینا. دنیا میں وقت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں آئی ہے. خداوند عالم نے قرآن مجید میں جگہ جگہ پر 2-3 بار نہیں ہزاروں بار کئی بار کہا ہے کہ وہی تو خدا ہے جو صبح کو لے کر آتا ہے اور وہی ہے جو شام کو لے جاتا ہے. یہ صبح ہونا اور شام ہونا، اس کو کیوں اللہ نے جتلایا ہے؟ کبھی کسی آدمی کے ذہن میں آج تک آیا ہے یہ شام کیوں ہو جاتی ہے اور یہ صبح کیوں ہوتی ہے؟ چیزوں کی ریالٹی پر اگر آپ نے گفتگو کرنی ہے تو آئیے اس وقت کے بارے میں کریں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صبح ہو جاتی، چونکہ یہ ہو رہی ہے.
اور دن رات کی تماشا ہوتا ہے، اس لیے آپ کو قدر نہیں۔ ہاں، اس وقت اس کی بڑی قدر آتی ہے جب ظلم کی سیاہ رات چھا جاتی ہے اور جاتی نہیں ہے، جب افلاس کے دن پھرتے نہیں ہیں۔ ہمارے اس قیمتی جملے کو ضائع نہ ہونے دینا۔ ظلم کی سیاہ رات اور ہجر کی سیاہ رات کٹتی نہیں، کاٹے نہ کٹیں رے یہ رتیاں، اور مفلسی کے دن نہیں کٹتے ہیں جب مصائب آ جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ کوئی چیز جب لگ کر آتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے یہ کتنا طول ہے، یہ کتنا تکلیف دہ وقت ہے جب ساتھ اس کے کوئی چیز جڑ کر آتی ہے۔ اس سے پہلے احساس نہیں ہوتا ہے آدمی کو۔ جب میں کہتا ہوں ظلم کی رات تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہو مچ کلیئرٹی، یہ کس قدر ایسی ہے خراب قسم کی رات۔ اور جب میں کہتا ہوں کہ برے دن ہو، آپ کو یاد آتا ہے کہ نہیں وہ دن میں یاد بھی نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ بھوک، افلاس کوئی چیز ساتھ جڑتی ہے تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے یہ چیز کیا ہے، ورنہ آپ کو پتہ نہیں یہ کتنا قیمتی وقت ہے۔ اسی لیے جو لوگ یہ سردیوں کی راتوں کو ضائع کرتے ہیں، تہجد نہیں پڑھتے، ان کو قیامت کے دن پتہ چلے گا جنہوں نے اس کی قدر کی ہوگی تہجد کے وقت کی، جب وہاں عہدے دیکھیں گے آہیں بنیں گے جیسے یہاں بڑھتے ہیں۔ سردیوں میں دن کے رکھے ہوئے روزے جب ان کو کام دے رہے ہوں گے تو کہیں گے ہم نے ضائع کر دیا، اس لیے حدیث میں آتا ہے جنتی بھی پچھتائے گا دوزخی بھی پچھتائے گا۔ جنتی اس لیے پچھتائے گا مجھے وقت کی وہ قدر نہ کی جو کرنی چاہیے تھی، دوزخی اس لیے پچھتائے گا کہ وقت کا میں نے قتل کیا تھا اور آج میں قتل ہو رہا ہوں۔ علماء کہتے ہیں خدا کی مخلوق میں یہ وقت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں انسان پریشان رہتا ہے۔ ٹائم، وقت اور سپیس، زمان اور مکان۔ علامہ اقبال آخری وقت تک شدید پریشان رہے اس کے بارے میں کہ یہ وقت ہے کیا چیز۔ اس پہ خطبے دینا چاہ رہے تھے وہ، اور گول میز کانفرنس میں جب لندن وہ گئے پہلی دفعہ انہوں نے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب سے اس پہ رابطہ کیا، اس پہ جب گفتگو کی تو یورپ مشت بدنداں ہو گیا۔ وہ گولڑے میں بیٹھا ہوا اب تو اسلام آباد بن گیا، تب تھا ہی کچھ نہیں۔ اور دوسری دفعہ خط لکھا گیا تو کہا فرمایا حضرت مقام حیرت میں داخل ہو چکے ہیں، اب استغراق کے عالم میں رہتے ہیں حضرت پیر میر علی شاہ صاحب، اس لیے آپ کو کوئی جواب نہیں دیا جا سکتا۔ ان کو پتہ ہی نہیں، وہ خدا کی یاد میں مگن ہو چکے ہیں، صرف نماز کے وقت ہوش میں آتے ہیں۔ وقت کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ مکان اور لا مکان، وقت اور لا وقت دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ جب رسول سدرۃ المنتہا پر کھڑے تھے تو رسول کہاں کھڑے تھے؟ مقام میں، اور خدا کہاں سے بات کر رہا تھا؟ لا مکان سے۔ مکان میں بیٹھا رسول، لا مکان سے باتیں ہو رہی ہیں۔ زمان میں موجود اور لا زمان سے باتیں ہو رہی ہیں۔